میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا، نور مجسم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد انتہائی تعظیم و تکریم کے لائق، میرے لیے انتہائی عزت کے لائق سامعین ذی قدر، میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیوں، بحمدہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید کے حوالے سے ہمارا تفسیری سلسلہ جاری ہے، اور گزشتہ درس میں ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے سورہ یوسف کا جو درس ہے وہ اختتام پذیر کیا۔ سورہ یوسف ختم ہو گئی اور آج انشاءاللہ العزیز سورہ الرعد جو ہے اس کی تفسیر کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ یاد رکھیے، یہ سورہ الرعد کا پہلا رکوع ہوگا اور 13ویں پارے کا مجموعی طور پر 7واں رکوع ہوگا۔ سورہ رعد کی تفسیر سے پہلے اس کی کچھ تفصیلات اور اس حوالے سے کہ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن مضامین کو بیان فرمایا، اس حوالے سے مختصر سی گفتگو کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اصل میں جو رعد ہے یہ آسمانی بجلی کو کہا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ الرعد کی 12ویں اور 13ویں جو آیت مبارکہ ہے جو کہ دوسرے رکوع میں آ رہی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے آسمانی بجلی کا ذکر فرمایا، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد کی 12ویں اور 13ویں آیت کے اندر رعد کا ذکر فرمایا۔ بادل کی گرج چمک کو بھی رعد کہا جاتا ہے، کیونکہ اس صورت میں بادل کے گرجنے، چمکنے، بجلی کے چمکنے، بجلی کے کڑکنے، بادلوں سے بارش برسانے کا ذکر ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر یہ بیان فرمایا، تو اس لیے اس مناسبت سے اس کا نام سورہ رعد جو ہے وہ رکھا گیا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ سورہ رعد جو ہے یہ مکی صورتوں میں شمار کی جاتی ہے، اس کے 6 رکوع ہیں اور 43 یعنی 43 آیات ہیں۔ سورہ رعد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کے دلائل اور اس کے بعد انبیاء سابقین کا ذکر فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کی ذمہ داریوں کو بیان فرمایا۔ انبیاء کی بعثت، قیامت کے دن جزا و سزا کا ذکر، دنیا میں کفار پر عذاب نازل کرنے کا بیان، فرشتوں کے وجود کا ہونا اس کی خبر دی گئی کہ وہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ڈرنے والوں کے لیے دائمی جنت کی بشارت بھی سنائی، اللہ کا عہد توڑنے والوں کے لیے جہنم کی وعید بھی سنائی گئی۔ انبیاء علیہ السلام بشر ہیں اور وہ رشتہ ازواج میں منسلک ہوتے ہیں، ان کی اولاد بھی ہوتی ہے اور ان سے معجزات کا صدور بھی ہوتا ہے۔ یہ مختصر سن میں نے اس کا ایک خاکہ جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دیا، اور اب آتے ہیں سورہ رعد جو 43 آیات پر مشتمل ہے، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ تر جو خطاب فرمایا ہے وہ مشرقین کے حوالے سے کیا گیا۔ بہت سے علماء کرام اس طرف بھی گئے ہیں کہ یہ سورت مدنی ہے، اور مدنی کہنے کے حوالے سے بھی علماء کرام کی ایک کثیر تعداد موجود ہے، اور جو مفسرین ہمارے ہم عصر ہیں، معاصرین ہیں، وہ بھی اس کے مدنی ہونے کی طرف ہی جاتے ہیں۔
مکی کا بھی قول ملتا ہے اور مدنی کا بھی، لیکن مدنی کی طرف جو ہے وہ زیادہ علماء کرام کی رائے جاتی ہے، اس لیے ہم اگر اس کو مدنی کہہ دیں تو یہ زیادہ اقرب الی الحقیقت ہوگا، حقیقت سے قریب کی بات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیات میں ارشاد فرماتے ہیں الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ الف لام میم را یہ کتاب کی آیتیں ہیں اور جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ الف لام میم را پہلے بھی عرض کیا جا چکا، حروف مقطعات میں سے ہے اور اس کی تعبیر اور اس کی تشریح اللہ تبارک و تعالی اور اس کا حبیب ہی بہتر جانتے ہیں۔ حروف مقطعات کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے صدقے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قرب ہو اولیاء کرام کا، تو اپنے مقام و مراتب کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ ان الفاظ کی تفسیر ان پر بھی ظاہر فرما دیتا ہے، جیسا کہ اس مسئلے پر سیر حاصل گفتگو کی ہے الابریز کے اندر عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو آتے ہیں تلک آیات الکتاب اس طرف کہ یہ کتاب کی آیتیں ہیں، والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ مشرکین مکہ کہتے تھے یہ کلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم از خود بنا کر لے آتے ہیں اور یہ کلام کلام الہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی حقیقت کو واضح کیا کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں، کسی انسان کا کلام نہیں، کوئی خود ساختہ کلام نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا کلام ہے۔ اور یہاں پر لفظ استعمال کیا گیا انزل الیک من ربک الحق، یہ حق کے ساتھ آپ کے رب نے نازل فرمایا ہے۔ حق کے ساتھ نازل کیا گیا، اس کا معنی کیا ہے؟ حق کے ساتھ نازل کیا گیا کہ یہ کتاب اللہ ہے، یہ حق برحق اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی۔ اور دوسری تفسیر بھی کی گئی، یہ قرآن مجید برحق ہے، نہ باطل اس کے دائیں سے نہ بائیں سے نہ آگے سے نہ پیچھے سے اس میں داخل نہیں ہو سکتا، یہ کلام مقدس بالکل محفوظ ہے۔ یہ تفسیر کی گئی ہے مفسرین کے ہاں وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن اکثر لوگ یعنی اکثر اہل مکہ اس بات پر ایمان نہیں لاتے کہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لعجل مسمى يدبر الامر يفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون۔ اللہ وہی ہے جس نے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر بلند کیا جنہیں تم دیکھ سکو، پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا، ہر ایک ایک مقرر کیے ہوئے وعدہ تک چلتا رہے گا۔ اللہ کام کی تدبیر فرماتا ہے، تفصیل سے نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو۔ اللہ نے آسمان کو بلند کیا بے ستونوں کے کہ تم دیکھو، اللہ نے آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی بہت بڑی دلیل ہے کہ کسی چیز کو ہوا کے اندر معلق کرنا یہ انتہائی مشکل کام ہوتا ہے، بلکہ ناممکنات میں سے ہے، اور آسمان زمین کے اوپر معلق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت ہی زبردست دلیل ہے۔ پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا، یعنی اپنی شان کے مطابق استوا فرمانے کی تفصیل جو ہے ہم سورہ الاعراف کی آیت نمبر 54 کے تحت بیان کر چکے ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ، کہ یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش کو تخلیق فرمایا اور اس پر اپنی قدرت اور اپنا غلبہ ظاہر فرمایا۔ اس کا مطلب یہ کیا جائے یہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر چڑھ بیٹھا، یہ گمراہ لوگوں کی تفسیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے کہ وہ حرکت کرے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو۔ پہلے عرش نہیں ہے، پھر عرش تخلیق کیا گیا، پھر اللہ تعالیٰ اس عرش پر بیٹھا،
تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی ذات میں تغیر و تبدل پایا گیا جو کہ عقلاً محال ہے۔ لہٰذا اس آیت کا معنی جو بعض گمراہ لوگ کرتے ہیں وہ صحیح نہیں۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرش کو تخلیق فرمایا، مکمل فرمانے کے بعد اس پر اپنا غلبہ اور اپنا تسلط ظاہر فرمایا یا ظاہر کیا۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا، یعنی ان چیزوں کے نفع سے مخلوقات کو مستفیض فرمایا۔ اب تسخیر ہوتی ہے کسی کے زیر تسلط ہونا۔ اب ظاہری سی بات ہے کہ سورج اور چاند جو ہیں یہ انسان کے زیر تسلط نہیں ہو سکتے، تو یہاں پر وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ کا مطلب ہے کہ سورج اور چاند سے جو مفید فائدے ہیں اس سے بنی آدم کو مستفیض فرمایا، یعنی ان کو انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا، اور سورج کی گرمی اور حدت نے زمین پر کھیتی باڑی، اناج، باغات کو پائے تکمیل تک پہنچایا اور ان کو کامل کر دیا، فصلیں پک گئیں، درختوں پر لگے ہوئے پھل پک گئے، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے معاملے کے لیے رکھا۔ اور چاند جب ظاہر ہوتا ہے تو دنیا آرام کرتی ہے، اور چاند کی روشنی جو ہے یہ انسان کے لیے آرام کا پیغام لاتی ہے۔ انسان سارا دن تھکا ہارا اپنی تمام مصروفیات سے چاند نکلنے کے ساتھ ہی، رات کی ابتدا ہوتے ساتھ ہی بستر پر آتا ہے اور آرام کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے ان چیزوں کو فائدہ دینے والا بنایا۔ یہ تفسیر ہے وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ کی۔ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اللہ کاموں کی تدبیر فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کمال اور اس کی رحمت کی زبردست دلیل ہے کہ آسمان اور زمین میں جتنے بھی معاملات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی پایا تکمیل تک پہنچتے ہیں، وہی انہی امور کی تدبیرات فرمانے والا ہے۔ اولاد کی ولادت ہو، کسی کی موت کا معاملہ ہو، رزق کے اندر وسعت کا معاملہ ہو، رزق کی تنگی کا معاملہ ہو، غرض ہے کہ اس کائنات کا پتہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی مرضی اور منشا کے ساتھ حرکت کرتا ہے۔ یفصل الآیات، تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بیان کی، ایسی نشانیاں ہیں جن پر مشرکین ہو، کفار ہو، مجوس ہو، یہود ہو، نصارہ ہو، مسلمان ہو، تمام لوگوں کا گزر ہوتا ہے۔ وہ ان کو دیکھتے ہیں، چاند، ستارے، سورج، پھل اور دیگر انواع کی فصلیں، زمین سے نکلنا، یہ سب کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مشاہداتی تجربات سے تعلق رکھتی ہیں۔ کسی انسان کو ان سے فرار نہیں کہ میں یہ حقیقت نہیں جانتا۔ یہ تمام کائنات کے اندر چیخ چیخ کر حقیقتیں اعلان کرتی ہیں۔ کوئی وحدہ لا شریک ہے، کوئی علیم ہے، کوئی قدیر ہے جو تمام کا تمام اس معاملے کو سنبھالے ہوئے ہے۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا، اس میں پہاڑ اور نہریں بنائیں، زمین میں ہر قسم کے پھل دو دو طرح کے بنائے، اور وہ رات سے دن کو چھپا لیتا ہے، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں اپنی وحدانیت پر، قدرت کے کمال پر آسمانی دلائل، یعنی آسمانوں کو ستونوں کے بغیر بلند ہونے، سورج اور چاند کے احوال کا تذکرہ فرمایا۔ اب اس میں زمینی دلائل اور حقائق کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان دلائل کا خلاصہ ہے کہ اللہ نے زمین کو پانی کی سطح پر پھیلایا، زمین میں مضبوط پہاڑوں کا ایسے نصب کر دیا جیسے کسی لکڑی کے اندر جو ہے وہ میخیں، جو کیل ہے، اس کو گاڑ دی جائے اور وہ لکڑی اپنی جگہ پر قیام پذیر ہو، رک جائے اور اپنی جگہ پر ٹھوس ہو جائے۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو میخیں بنایا جو کہ زمین کو حرکت کرنے سے باز رکھتے ہیں، اور فرمایا مخلوق کے فائدے کے لیے نہریں جاری کر دیں۔ زمین میں ہر قسم کے پھل دو دو طرح کے بنائے، یعنی سفید بھی ہیں، سیاہ بھی ہیں، کھٹے بھی ہیں، میٹھے بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، خشکیوں کے بھی ہیں، تریوں کے بھی ہیں، سردیوں کے بھی ہیں، گرمیوں کے بھی ہیں۔ یہ تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دن کو رات کے اندھیرے سے اور رات کو دن کی روشنی سے تبدیل فرماتا ہے۔ بے شک ان عجیب و غریب معاملات کے اندر غور و فکر کرنے والوں کے لیے اللہ کی نشانیاں موجود ہیں، جنہیں دیکھ کے وہ یہ سمجھ جائیں گے یہ تمام آثار بنانے والے، حکمت والے، قدرت والے کے وجود پر یہ چیزیں دلالت کرتی ہیں۔ اور سارا جہان سمجھنے کے لیے، سمجھدار کے لیے معرفت الہی ہے، اور فکر اور غور و غوص کرنا یہ اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ غور و فکر کرنا
یہ گویا کہ 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ وفی الارض قطع متجاورۃ وجنات من عناب وزرع ونخیل صنوان وغیر صنوان یسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض فی الاکل ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، کہ زمین کے مختلف حصے ہیں جو ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں، اور انگوروں کے باغ ہیں، اور کھیتی اور کھجور کے درخت ہیں ایک جڑ سے اگے ہوئے اور الگ الگ اگے ہوئے، سب کو ایک ہی پانی دیا جاتا ہے، پھلوں میں ہم ایک کو دوسرے سے بہتر بناتے ہیں، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مزید اپنی قدرت کے دلائل کا ذکر فرمایا۔ آیت کی ابتدا میں فرمایا زمین کے مختلف حصے ہیں، یعنی جو ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ کوئی زمین قابل زراعت ہوتی ہے جس کو آپ زرخیز کہتے ہیں، کوئی زمین بنجر ہوتی ہے جس میں آپ کھیتی نہیں بو سکتے، اور کوئی پتھریلا علاقہ ہے، کوئی ریتلا علاقہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک منفرد انداز میں قدرت الہی کا بیان فرمایا کہ ایک ہی پانی ہے جو آسمان سے اس زرخیز زمین پر برستا ہے، اور ایک ہی زمین میں قریب قریب ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ مختلف رنگ، مختلف انواع، مختلف خوشبو، مختلف ذائقے اور مختلف سائز اور مختلف حیت کے پھلوں کو پیدا فرماتا ہے، اور ہر ایک چیز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اور یہ بھی ایک اللہ کی بڑی نشانی ہے کہ ایک ہی شاخ پر ایک پھل جس کا رس میٹھا ہے اور دوسرا پھل جو ہے اس کا رس اس سے تبدیل ہے، یعنی کھٹا ہے۔ بعض بادام جو ہوتے ہیں وہ کڑوے ہیں، بعض میٹھے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ درخت ایک ہے لیکن ہر ایک کے اندر ذائقہ جدا جدا ہے، اور ایک ہی زمین پر اگے ہوئے درخت، یعنی ایک آم کا ہے، ایک سیب کا ہے، ایک مالٹے کا ہے، سب پر آپ پھل دیکھیں گے جدا جدا، زمین بھی ایک، پانی بھی ایک۔ تو یہ وہ جو لوگ الحاد کی طرف گئے اور کہتے ہیں کہ زمین کے طبعی خواص ہیں کہ اس میں اگر درخت لگا دیا جائے تو خود بخود اگتا ہے، ہم کہتے ہیں اگر زمین کے طبعی خواص کا تقاضا یہ ہے تو تمام درختوں کے ساتھ زمین کے طبعی خواص کا تقاضا ایک ہی ہونا چاہیے، تمام پھلوں کا ذائقہ ایک جیسا ہونا چاہیے، کیونکہ طبعی خواص ہر درخت کے لیے بدلا نہیں کرتے۔ زمین کی اگر ایک خاصیت ہے تو ایک ہی ہونی چاہیے، پانی کی ایک خاصیت ہے تو سب درختوں کے لیے ایک ہونی چاہیے، لیکن ایک پانی، ایک زمین اور ان کی تاثیرات جدا جدا، وہاں سے نکلنے والے پھلوں کی تاثیرات جدا جدا، ہر پھل کا رنگ، ذائقہ اور اس کی جسامت اور حیت اور سائز، یہ سب ایک دوسرے سے تبدیل ہے، بلکہ ایک شاخ پر اگنے والے پھلوں کے ذائقے میں تفاوت ہے، کوئی میٹھا ہے کوئی کھٹا ہے۔ تو یہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی بڑی ہی واضح نشانیاں ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور اگر تم تعجب کرو تو تعجب والی چیز ان کا یہ کہنا کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر نئے سرے سے بنائے جائیں گے؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، اور یہی ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے، اور یہی جہنمی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ آپ کی رسالت اور نبوت کو تسلیم نہیں کر رہے تو یہ بات زیادہ تعجب انگیز نہیں ہے۔ اس سے زیادہ تعجب والی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار کریں گے۔ نبوت کا انکار کرنا اگرچہ یہ بھی ایک بہت ہی بدبختی کی بات ہے، لیکن اس سے بڑی بدبختی کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار کر رہے ہیں۔ وہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زمین سے مرنے کے بعد اٹھائے گا کیسے؟ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی مختلف آیات میں اس بات کی طرف اشارے دیے۔ کیا کہ جب انسان کو دو نطفوں سے ملا کر اللہ تعالیٰ اس میں قوت سماعت، قوت بصارت اور قوت احساس، شعور، ادراک اور یہ سب چیزیں پیدا کرنے پر قادر ہے، تو پھر اس سے زیادہ عجیب بات کیا ہوگی کہ جو دو پانی کے نطفوں سے انسان کو تخلیق کر لے، وہ اس کے وجود سے اگرچہ وہ گل سڑ گیا ہو اس کو دوبارہ بنانے پر قادر کیوں نہیں ہے؟ اللہ نے سورہ قاف میں فرمایا افعین بالخلق الاول، کیا ہم تمہیں پہلے بنا کر تھک گئے ہیں جو دوسری بار نہیں بنا سکتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات زیادہ تعجب انگیز نہیں کہ آپ کو نبی نہیں مانتے، یہ بات اس سے بھی زیادہ تعجب انگیز ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسے ذکر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں
کہ بروز قیامت ان کی گردنوں میں طوق پہنائے جائیں گے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ اور رحمت سے پہلے تم سے عذاب کا جلدی مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے عبرتناک سزائیں گزر چکی ہیں۔ بے شک تمہارا رب تو لوگوں کے ظلم کے باوجود بھی انہیں ایک قسم کی معافی دینے والا ہے، بے شک تمہارے رب کا عذاب سخت ہے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، اور رحمت سے پہلے تم سے عذاب کا جلدی مطالبہ کرتے ہیں، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ کے مشرکین مذاق اڑاتے ہوئے آپ سے عافیت اور سلامتی کے بدلے جلدی جلدی عذاب کا تقاضا کرتے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے رسولوں کو بھی امتوں نے جھٹلایا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں نشان عبرت بنا دیا۔ اور ان کا نشان عبرت ہونا کوئی کفار سے چھپی ہوئی بات نہیں، یہ زمین کے مختلف قطاعات میں سفر کی غرض و غایہ سے جاتے رہے اور ان قوموں کا حشر دیکھ چکے ہیں، اس کے باوجود ان کے دلوں پر ایسے تالے ہیں کہ یہ ان قوموں کی تباہ و بربادی دیکھ کر، ان قوموں کا غرق ہونا دیکھ کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کا اقرار کرنے سے باز ہیں، رکے ہوئے ہیں۔ تو ان لوگوں کو ہرگز غافل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب عذاب نازل فرماتا ہے تو اس کا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ اگلی آیت مبارکہ ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ حَادٍ، اور کافر کہتے ہیں ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ اے حبیب تم تو ڈر سنانے والے ہو اور ہر قوم کے ہادی ہو۔ اب یہاں پر کفار اپنے منہ مانگے معجزات کا مطالبہ کر رہے ہیں، ہمیں یہ دکھایا جائے، ہر کافر کی خواہش جدا جدا ہے، تو یوں معجزات کا سلسلہ لامتناہی ہو جائے گا۔ نبی آج ایک کافر کو معجزہ دکھائیں گے، اگلی ساتھ دوسرے کافر کو دکھائیں گے، پھر تیسری ساتھ تیسرے کافر کو دکھائیں گے، چوتھی ساتھ چوتھے کافر کو دکھایا جائے گا معجزہ۔ تو معجزات کا نہ رکنے والا تسلسل جاری ہو جائے گا، نہ رکنے والا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اقدس کے اندر بھی بہت سے معجزات کو ظاہر فرما دیا، آپ کی انگلی کے اشارے سے چاند کا ٹوٹ جانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے قرآن کا نزول ہونا جس کی فصاحت و بلاغت نے اہل عرب و عجم کو جھکا کے رکھ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے چشموں کا جاری ہونا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان معجزات کو دیکھ کر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو معلوم ہوا کہ ان کا تقاضا ہے معجزات یہ فقط ضد اور ہٹ درمی ہے، اس کے باوجود بھی یہ معجزات دیکھنے کے باوجود بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، آپ نے جتنے معجزات دکھانے تھے وہ ان کو دکھا دیے ہیں، اور کسی صاحب رشد و ہدایت کے لیے اتنے معجزات کا ہونا ہی کافی ہے، اور جس نے نہیں ماننا اس کے لیے دفتر کے دفتر ناکافی ہیں، جس نے ماننا ہے اس نے فقط ایک بات دیکھ کر ہی مان لینا ہے۔ بہت سے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف ایک معجزے کو دیکھا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا اقرار کیا ہے، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کثرت کے ساتھ آپ کے معجزات کو دیکھا، لیکن ان لوگوں نے حیل و حجت سے کام لیا، کسی قسم کا بھی جھکاؤ اسلام کی طرف نہیں دکھایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں فرما دیجئے کہ میں ڈر سنانے والا ہوں، معجزات اور رب کی نشانیاں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے ہی ہوا کرتی ہیں، جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو ان چیزوں کو ظاہر فرما دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اذن سے انبیاء علیہم السلام ان چیزوں کا ظہور فرماتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترے ہوئے قرآن کی ایک سورت بلکہ ایک آیت کی مثل لانے سے بھی وہ لوگ عاجز رہے، اب اس کے بعد کسی اور معجزے کا تقاضا کرنا یہ فقط ہٹ درمی ہی کہلوائے گا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اعتراض کی غرض سے یہ بات کہی جاتی تھی۔ آگے فرمایا انما انت منذر، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے اطمینان بخش ان کے لیے معجزات دکھا کر اپنا حجت اتمام کر چکے ہیں، اب آپ احکام الہی ان تک پہنچائیے، اور اگر ہر شخص جدا جدا نشانیاں طلب کرتا رہے گا اور آپ دکھاتے رہیں گے تو یہ ایک لامتناہی اور ایسا سلسلہ ہے جو کسی جگہ پر ختم ہونے کا نام نہیں لے گا۔ اور آپ سے پہلے بھی ہادیوں یعنی انبیاء علیہم السلام کا یہی معاملہ رہا ہے کہ جتنے انہوں نے ضروری سمجھے ہیں معجزات دکھا دیے، اب اس کے بعد مزید معجزات دکھانا یہ حکمت کے تقاضوں کے خلاف ہے یا ان لوگوں کی بدبختی کی علامت ہے۔
دوسرا یہ کہ منہ مانگے معجزات نہ دکھانے میں ایک حکمت اور بھی ہے کہ اگر نبی منہ مانگے معجزات دکھائے اور اس کے بعد اس کی قوم اس کا انکار کرے تو اس قوم کو اللہ کے عذاب سے پھر کوئی نہیں بچا سکتا، اس قوم کے لیے عذاب مقدر ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ یہ قوم من چاہے معجزات دیکھنے کے بعد بھی میری رسالت اور نبوت کا اقرار نہیں کرے گی اور یقیناً اللہ تعالیٰ کے عذاب اور قہر کا نشانہ بن جائے گی۔ تو آپ نے جو معجزات نہ دکھائے تو یہ آپ کی رحمت للعالمین ہی کی صدقہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رؤوف الرحیم ہونے ہی کیا صدقہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بچایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں اور یہ معجزات دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی کو معجزہ دکھایا تو اس نے کیا کہا؟ آپ تو ساحر ہیں، جادوگر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کر کے دکھا رہے ہیں یہ معجزہ نہیں، ایک سحر ہے اور عقلوں کو فطور میں ڈالنے والی بات ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا کہ اطمینان بخش معجزات تو آپ ان کو دکھا چکے، اس کے بعد اب ان کی بات کو تسلیم کرنا گویا انہی لوگوں کے لیے بدبختی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے اور قرآن کا فہم کما حقہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہا